السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور تورات کا ملنا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینا اور ہارون اور اس کی ہلاکت کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ یعنی 136 ٹائمز ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو گھونسا مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ سے لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمائے۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کے قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلایا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر کلثوم میں ڈبا کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والے کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے ہیلہ بازی شروع کر دی۔ کبھی تورات پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہیں لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کر تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا اور مچھلی شکار کرنے سے منع کیا، مگر افسوس، یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی، بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں ہارون کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال و دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیوں بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں مل کر اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ ہارون دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی کہ تو تکبر نہ کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنا اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ مگر ہارون پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ کہنے لگا، یہ دولت تو میں نے اپنے قوت بازو سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ ہارون کا غرور جب بہت بڑھ گیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں ڈھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اسے کوئی بچا نہ سکا۔ لوگوں نے اس کی اس افسوسناک موت سے سبق لیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بلاخیر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال یعنی 120 ایئرز کی عمر میں وفات پا گئے اور فلسطین کا مقام اریحا میں سرخ تیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ امید ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے کچھ علم حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔